انڈیا کے شہر آگرہ میں آج سے 400 سال پہلے بنایا جانے والا تاج محل مغل امپائر کا ایک ایسا ماسٹر پیس ہے جسے آج دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلے ہوئے اس عالیشان محل کو 20,000 ورکرز نے 22 سالوں میں بنایا۔ مغل آرکیٹیکٹس نے اس محل میں کئی ایسی ٹیکنیکس استعمال کی ہیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز آج بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اسے دیکھا جاتا ہے تو یہ بلڈنگ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو گھما دینے والی یہ صرف ایک ہی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے، اس کے گرد بنائے گئے چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا اور یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر انہیں بالکل سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے۔ اس کے علاوہ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کسی خطرناک ارتھ کویک کی صورت میں یہ مینار گریں بھی تو باہر کی طرف گریں اور تاج محل کو ذرا سا بھی نقصان نہ ہو۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ آج سے 400 سال پہلے اسے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور آخر کون کون سے ایسے راز تھے جنہیں آج سے 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس دور میں سٹیل اور کنکریٹ نہیں ہوتی تھی تو آخر اس عالیشان عمارت اور اس کے اوپر 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ سب جانیں گے۔ 1607 میں جب برصغیر میں مغلوں کی حکمرانی تھی، اس وقت کے مغل شہنشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے شہاب الدین محمد خرم کی 15ویں برتھ ڈے کے موقع پر آگرہ فورٹ میں ایک عالیشان پارٹی کا اہتمام کیا۔ خرم شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور مغل شہنشاہ کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ ہر سال شہزادے خرم کو ہیرے اور جواہرات سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کی 15ویں برتھ ڈے اس لیے خاص تھی کیونکہ اس برتھ ڈے پر شہنشاہ نے اپنے بیٹے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جسے ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو ایک دوسرے سے بے حد پیار تھا۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑیں اور ان میں کامیابیاں بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے شہزادے خرم کو ان کامیابیوں سے خوش ہو کر شاہ جہاں کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی کل 6 بیویاں تھیں، لیکن شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتا تھا اور زیادہ تر وقت بھی ممتاز محل کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ 1621 میں مغل شہنشاہ وفات پا گیا اور اس کی وفات کے 7 سال بعد 1628 میں شاہ جہاں کو اگلا مغل حکمران بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی اور لگاتار کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی تھی۔ شاہ جہاں تمام فیصلے خود کرتا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیتی تھی۔ شاہ جہاں کو حکمرانی سنبھالے ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 سال یہ جنگ چلتی رہی اور آخر کار 2 سالوں کے بعد شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ ابھی شاہ جہاں اس کامیابی کا جشن منا ہی رہا تھا کہ یہ جشن پوری سلطنت کے لیے ماتم میں بدل گیا۔ ہوا یوں تھا کہ ممتاز محل جو 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور 17 جون 1631 کو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاہ جہاں کو جب ممتاز محل کی وفات کی خبر ملی تو کہا جاتا ہے کہ اگلے 8 دنوں تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی باقی کی پوری زندگی اور دولت وقف کر دی۔ ممتاز کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی 1632 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا۔ پوری سلطنت سے تقریباً 20,000 مزدوروں، پتھر تراشوں اور کاریگروں کو تاج محل کی تعمیر کے لیے شاہ جہاں کے حکم پر بلایا گیا۔ ممتاز کی قبر کیونکہ یمونا ریور کے پاس تھی، اس لیے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانا بھی کافی مشکل کام تھا۔ ریور کے کنارے زمین سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کی گئی تو یہاں پانی کا دباؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل مغل انجینئرز نے یہ نکالا کہ یہاں سب سے پہلے کئی کنویں کھودے گئے۔ مزدور ان کنووں کی اس وقت تک کھدائی کرتے رہتے جب تک نیچے سے خشک زمین نہ نکلتی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرنے کے بعد اس کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کے کالم کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو مزدوروں کے ساتھ ساتھ کئی سارے ہاتھیوں کی فوج سے بھی انجام دیا گیا۔ مغلوں کا یہ طریقہ کام کر گیا اور اب دنیا کے سب سے خوبصورت محل کی مضبوط ترین فاؤنڈیشن مکمل ہو چکی تھی۔ اگلا مرحلہ
مرحلہ تھا بلڈنگ کا ایسا ڈیزائن جو آج تک کسی نے نہ تو دیکھا ہو اور نہ ہی ایسی عمارت بنائی ہو۔ تاج محل کا ڈیزائن شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے مقبرے سے میناروں، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا۔ تاج محل کو بنانے کے لیے جو کروڑوں اینٹیں استعمال کی گئیں، انہیں کنسٹرکشن سائٹ پر ہی تیار کیا گیا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام اتنا آسان نہیں تھا اور شاہی خزانہ ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو اس کی فکر نہیں تھی۔ وہ صرف ہر قیمت پر اس کو مکمل طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کے لیے اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں اناج ختم ہو گیا تھا، کیونکہ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد تاج محل کا سٹرکچر مکمل کر لیا گیا اور اب اس بلڈنگ کو سنگ مرمر سے سجایا جانا تھا۔ آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان میں موجود مکرانہ ماربل آج بھی دنیا کا سب سے فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا ماربل بک کر لیا تھا۔ 1000 ہاتھیوں کے ذریعے ہزاروں ٹن وزنی یہ ماربل کنسٹرکشن سائٹ پر لایا گیا۔ تاج محل کے اوپر 40 میٹر اونچا ڈوم بنانا بھی اپنے آپ میں کسی چیلنج سے کم نہیں تھا، کیونکہ آج سے 400 سال پہلے اتنی جدت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈوم کی آج کے انجینئرز بھی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کو پیٹرا ڈیورا سے سجایا گیا ہے۔ پیٹرا ڈیورا ایک ایسا فن ہے جس میں قیمتی پتھروں کو تراش کر ماربل کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اس فن کے ذریعے ماربل کو سب سے پہلے بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے مطابق تراشا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر پتھر کو گلو کے ذریعے چپکا دیا جاتا ہے۔ تاج محل کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی گلو بھی کوئی عام گلو نہیں تھی۔ بہت ساری ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو ملا کر بنائی گئی تھی، اور آج بھی یہی سیم گلو تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا اور شاہ جہاں اپنی بیوی کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے اس محل نما مقبرے کا نام بھی اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں اس کے نام سے ہی رکھا، اور شاہ جہاں ہر سال ممتاز محل کی برسی پر تاج محل جایا کرتا تھا۔ تاج محل تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کے 4 سال بعد ہی شاہ جہاں اور ممتاز محل کے اپنے ہی بیٹے نے باپ کا تختہ الٹ دیا اور خود مغل شہنشاہ بن گیا، اور شاہ جہاں کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں بند کر دیا گیا۔ لیکن جس کمرے میں شاہ جہاں کو قید کیا گیا تھا، اس کی کھڑکی سے شاہ جہاں تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد شاہ جہاں بھی اس دنیا سے چل بسا، اور شاہ جہاں کو بھی تاج محل میں ممتاز محل کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تاج محل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 بار رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل ایسے لگتا ہے جیسے نیلے آسمان پر سفید موتی چمک رہا ہو، اور شام کو سن سیٹ کے وقت یہ بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔